إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد موضوع درس تعلق باللہ اور اس کی ضمن میں بحیثیت مسلمان اقامت دین کی ذمہ داری یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قراءت کی، اس آیت مبارکہ میں تعلق باللہ ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے رب کا وفادار تابعدار بندہ ہوں۔ یہ آیت تعلق باللہ کو بیان کر رہی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے، اس کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ یہ تعلق باللہ تمام انبیاء کا اور تمام رسولوں کا عمر بھر دستور العمل رہا کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی رکھا اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ تمام انبیاء اور تمام کتابوں کے نزول کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں قائم ہو جائے۔ صحیح معنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوں تو ہر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ موجود ہے، خواہ مؤمن ہو، خواہ کافر ہو، خواہ متقی انسان ہو، خواہ گناہگار انسان ہو، ہر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ موجود ہے، اس طور پر کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، بندہ اس کے رزق کو کھا رہا ہے، اللہ منعم حقیقی ہے، بندہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تعلق تو موجود ہے، لیکن جس نوعیت کا تعلق اللہ کو مطلوب ہے، اور جو مقصد انبیاء تھا اور جو مقصد نزول کتب تھا، وہ یہ کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں اپنی مرضی سے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔
وہ جب اپنے مرضی سے تعلق قائم کرے گا تو یہ در حقیقت حقیقی تعلق باللہ ہے۔ اس کے بعد ہی انعامات اور اللہ کی طرف سے کرم کا وہ مستحق بنتا چلا جائے گا۔ تعلق باللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے پہلے اس کی خاص رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے اپنی جانب ہدایت دیتا ہے، جنت کا راستہ اسے دکھا دیتا ہے، زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے اس حوالے سے اس کی وہ رہنمائی کرتا ہے، اور پھر بالآخر ایسا انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوبیت الہی یہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت تعلق باللہ کا پہلا مرحلہ وہ اس طرح ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو زندگی میں وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، خواہ غم کی کیفیت ہو خواہ خوشی کی کیفیت ہو، اس کا تعلق اپنے رب ہی سے رہتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی غم اور پریشانی سے یہ دوچار ہوتے ہیں، اس وقت اپنی قلبی کیفیت کا اظہار، اپنے عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ مصیبت وقتی ہے، حقیقی خوشی اور دائمی نعمت اور آرام اور سکون اخروی زندگی میں حاصل ہوگی۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں غم کے وقت، پریشانی کے وقت، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص عنایات ہیں، ورحمت اور عام رحمت بھی ہے۔ اللہ کی خاص عنایات اور خاص فضل ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے جو غم اور تکلیف کے وقت اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔ تعلق باللہ اس کی ایک کیفیت محبت الہی کی ہے۔ جو انسان اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، یقیناً اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، وہ اللہ ہی کا ہو کر کے رہے گا۔ یہ تعلق باللہ کی ایک اہم صفت اور کیفیت ہے، محبت الہی کی صورت میں آتی ہے۔ یہ محبت الہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی، اور اس عمل کا میں سوال کرتا ہوں، یبلغنی، جو مجھے پہنچا دے حبک، تیری محبت،
کہ میں اس طرح بن جاؤں کہ اس عمل کے نتیجے میں تیری محبت مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہم، اے اللہ، اجعل حبک، بنا دے اپنی محبت، احب الیہ، زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ مجھ کو، من نفسی، میری جان سے، واہلی، اور میرے اہل سے، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے، ان سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کروں، تیری محبت مجھے حاصل ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے لگوں۔ یہ اتنی عام صفت ہے۔ یہ صفت اور کیفیت بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ معرفت الہی کو حاصل کرے۔ معرفت الہی، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان بندے کو حاصل ہوتی ہے اس وقت جب انسان اس کائنات میں بکھری ہوئی اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر غور کرے، تدبر کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ در حقیقت معرفت الہی ہے، اور یہ معرفت الہی اس کو محبت الہی کے مقام پر لے جاتی ہے۔ تعلق باللہ در حقیقت دل کو ماں سوائے اللہ کے خالی کر دینے کا نام ہے۔ اس دل میں صرف ایک اللہ کی محبت ہو، ایک اللہ کے ماں سوا دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، اس طور پر کہ روز محشر اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کی پسند، اس کی ناپسند اللہ رب العالمین بن جائے کہ جو رب کی رضا وہی اس کی رضا، جو رب کی ناپسند وہی اس کی ناپسند، اس طرح کا بندہ بن جائے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ جب یہ صفت اور کیفیت حاصل ہو جائے کہ بندہ اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لے کہ پسند اور ناپسند کا معیار رب العالمین ہو جائے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے وہ محبت کرے، اللہ کے لیے وہ نفرت کرے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے روکے تو اللہ کے لیے روک لے، اس طرح کا بندہ بن جائے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، فرمایا اس کو جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے سیدھی راہ کی طرف۔ سیدھی راہ سے مراد رب کی رضا کا راستہ، سیدھی راہ سے مراد جنت کا راستہ۔ پھر وہ دنیا میں جب چلتا ہے، وہ دنیا میں جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہر عمل جنت کی طرف ہوتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف۔ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا جو اس طرح کا بندہ بن جائے تو اللہ رب العالمین اس کو سلامتی کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ ہے انعام اور یہ اجر اس کے نتیجے میں کہ جب بندہ تعلق باللہ قائم کر لیتا ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت، اللہ کی جانب سے رہنمائی اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے انعام۔
لہذا اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کا مؤثر ذریعہ یہی ہے کہ انسان تعلق باللہ قائم کر لے، اپنی پسند اور ناپسند کا معیار اللہ کو بنا لے کہ جو اس کو پسند وہ مجھے پسند، جو اللہ کو ناپسند وہ مجھے ناپسند۔ تعلق باللہ در حقیقت انبیاء کی قابل اتباع سنت ہے۔ ہر نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم تھا، لہذا یہ ایسی سنت ہے کہ جس کی پیروی ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں دو انبیاء کا ذکر بطور اسوہ حسنہ کے اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آپ سیرت ابراہیم کا اگر مطالعہ کریں، سن شعور سے لے کر کے آخری سانس تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تعلق باللہ کے نمونوں سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ تعلق قائم رکھا بلکہ اس تعلق کو مضبوط بھی کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے اس مسلمان کو جو یکسو ہو جائے، یک رخ ہو جائے، صرف اللہ کو دیکھے، صرف اللہ کے احکام کو دیکھے، صرف اللہ کی پسند کو اپنا معیار بنا لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے قرآن میں اس کو نمونہ عمل بتایا گیا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا کو دیکھے۔ دوسری شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق باللہ کی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا فواللہ انی لأعلمهم باللہ واشدهم لہ خشیہ۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ کی کیفیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں انہوں نے ہر مرحلے پر، انہوں نے ہر معاملے میں اپنے رب سے تعلق قائم رکھا، اور اللہ کی ہدایات، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اقامت دین، اظہار دین، ابلاغ دین، اشاعت دین کا یہ فریضہ بہترین اور احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا، جن صحابہ کی تربیت کی، اس میں یہی تعلق باللہ کی کیفیت تھی، اور اسی تعلق باللہ کی وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی پسند کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے۔ اگر ان سے کہا گیا مال کی قربانی دو تو انہوں نے مال کی قربانی دی ہے، اللہ کے راستے میں انفاق کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سخاوت اور انفاق کی ایسی مثال پیش کی ہے جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نظیر اور ایک مثال بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ انصاری اور دیگر صحابہ، انہوں نے مال کی قربانی دی، اس کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا۔ یہ تعلق باللہ کا نتیجہ تھا۔ اگر ان سے کہا گیا کہ وطن چھوڑ دو، یہی صحابہ تھے جنہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے اعزاء اور اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے اولاد کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا،
لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا۔ اگر ان سے کہا گیا کہ اپنی جان کی قربانی دو تو یہی صحابہ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جان کی قربانی بھی پیش کی۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، بدر کے معرکے میں رہ گئے، اس لیے کہ اس وقت اس طرح اچانک معرکہ پیش آ گیا تھا، لہذا اہتمام نہیں کیا گیا تھا کہ سب کے سب چلے، لہذا جو دستیاب تھے وہ روانہ ہو گئے۔ انس بن نضر اس موقع پر رہ گئے۔ بدر کے بعد پھر ان کو بہت غم اس حوالے سے ہوا کہ اتنا اہم معرکہ تھا، میں اس سے پیچھے کیسے رہ گیا۔ تو اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ آئندہ پھر کبھی موقع آیا تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا تیری رضا کی خاطر۔ اگلے سال غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے مرحلے میں انس بن نضر دشمنوں پر وار کرتے ہیں اور زبان سے یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، مجھے احد کے اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا، شہداء کی لاشیں دیکھی، انس اس میں موجود نہیں ہے، جو زخمی تھے ان میں موجود نہیں ہے، زندہ لوگوں میں وہ موجود نہیں تھے، زخمی میں وہ موجود نہیں تھے، شہداء میں موجود وہ نہیں تھے، انس کہاں چلا گیا؟ ان کی بہن آتی ہے، شہداء کے لاشوں میں تلاش شروع کیا تو انگلی کے پوروں سے انہوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا کہ یہ انس کی لاش ہے۔ 80 زخم ان کے جسم پر آ چکے تھے، جسم سارا کا سارا زخمی اور چھلنی ہو چکا تھا، پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ان صحابہ میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر کو پوری کر چکے اور کچھ اور ہیں جو انتظار میں ہے، کب انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی نظر پوری کریں گے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کی قربانی کے ذریعے جنت کو حاصل کیا، رب کی رضا کو حاصل کیا۔ قرآن مجید اس حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرما رہا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا، عوض میں جنت لے لی، عوض میں رب کی رضا لے لی۔ فرمایا اور اللہ اپنے بندوں پر سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہ وہ تعلق باللہ کا نتیجہ تھا۔ تعلق باللہ سب سہاروں میں سب سے مضبوط سہارا ہے۔ دنیا کے تمام سہارے کمزور ہیں، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو، یہ ایسا سہارا ہے جو کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اس شخص کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، درا حالے کے وہ نیکوکار ہو، تو فرمایا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، پھر اس کی مدد اور تائید اللہ کی جانب سے اس کو ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ جو اللہ رب العالمین کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات سمجھیے کہ یہ تعلق باللہ قائم کیسے ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم، سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان سے ہی ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ اولین شرط ہے، اور اس ایمان باللہ کے بغیر کوئی عمل عند اللہ مقبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان باللہ میں یہ بات ہے کہ اللہ کی وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو گے۔ وحدانیت کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ ہوگا
کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے حقوق کے اعتبار سے اور اپنے اختیارات کے اعتبار سے تنہا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے۔ اس جیسی دوسری کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ اس کی صفات اسی کے لیے مختص ہیں، وہ صفات کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی منعم حقیقی ہے، وہی اس کائنات کا منتظم ہے، وہی اس کائنات کا مدبر ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس اعتبار سے کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بندگی اور عبادت صرف اسی کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ ایک اس کو کہتے ہیں توحید کا عقیدہ۔ یہ ایمان باللہ ہے، یہ ایمان باللہ قائم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان اللہ ہی کی عبادت کرے گا، اللہ کے ما سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ اس ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا، یہ دعوت دی گئی، یہ انسانوں کو بتایا گیا کہ لوگوں، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے ما سوا کوئی الہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ما سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی، جو زندہ ذات ہے، القیوم، جو سب کو تھامنے والا ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ لہذا انسانوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وہ رب الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جن سے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں تم متقی بن سکو گے، اس کے نتیجے میں تم میں تقوی پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں تم عذاب الہی سے محفوظ رہو گے۔ یہی در حقیقت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جو اس طرح کا ایمان اختیار کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ پھر فرمایا کہ ایسا ایمان در حقیقت باعث رحمت ہے، باعث فضل ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا فضل اسے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا کہ اللہ اسی کا خالق ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ فرمایا فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت و فضل اور اپنے فضل میں شامل کرے گا۔ اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایسے لوگوں کو اللہ سیدھی راہ کی جانب رہنمائی کرے گا، ان کو سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ اس کے بعد جب یہ ایمان قائم ہو گیا اور اس ایمان کے نتیجے میں اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، ایک اللہ کے بعد سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو یہ عبادت ہوگی کیسے؟ اس کے لیے اہل علم نے عبادت کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ان 3 قسموں کو اختیار کرے گا۔ پہلی قسم قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ قلبی عبادت یہ ہے کہ دل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا، مضبوط سہارا اللہ کو بنائے گا، دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یہ خوف اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا،
اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوگا، اللہ کی علو شان کی وجہ سے ہوگا، اللہ رب العالمین سے ہی امید قائم کرے گا، اللہ کے ماں سوا باقی تمام سہاروں کو چھوڑ دے گا، ایک مضبوط سہارا اپنے لیے اللہ کو بنائے گا اور اسی سے امید رکھے گا، اللہ ہی سے محبت کرے گا، ایسی محبت کہ پسند و ناپسند اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے دل میں عاجزی ہو، دل میں خشوع ہو، دل میں تواضع اور انکساری کی کیفیت ہو، اس کو کہتے ہیں قلبی عبادت۔ دوسری قسم ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں فرض نمازیں ہیں، نوافل نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، اس کے ساتھ ساتھ احکامات الہیہ کی پیروی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی سے متعلق جو ہدایات، تعلیمات، احکامات قرآن میں دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی اپنی بنائے گا، یہ ہے بدنی عبادت۔ تیسری قسم ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، انفاق ہے، نذر ہے، قربانی ہے، یہ مختص ہوں گی ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے نہ تو وہ قربانی کرے گا، نہ تو وہ نذر مانے گا، نہ کسی اور کے نام پر اپنا مال کسی کو دے گا تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نام پر دے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے گا۔ یہ وہ تین قسمیں ہیں عبادت کی۔ لہذا جب عقیدہ توحید تسلیم کر لیا تو اللہ رب العالمین سے ربط اور تعلق قائم ہو گیا۔ اسی ربط اور تعلق کی وجہ سے یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے رب کا بن کر کے رہ جاتا ہے، وہ سب لوگوں سے کٹ جاتا ہے، وہ حنیف اور یکسو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب یہ ایمان لے آتا ہے خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، حاکم حقیقی وہ ہے، مدبر و منتظم وہ ہے، تو پھر بندگی بھی اسی کی کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا۔ اس طرح وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی اس نے دی ہے، یہ جوانی اس نے دی ہے، یہ صلاحیت اور کمال اور ہنر اس نے دیا ہے، یہ مال اس نے دیا ہے، یہ دنیا کے انواع و انعامات اسی کا فیض ہے، اسی کی جانب سے جاری ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ بندہ جب یہ سوچتا ہے، اس جانب متوجہ ہوتا ہے، سب کچھ مجھے وہ دے رہا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، وہی مجھے پلا رہا ہے، وہی مجھے نواز رہا ہے، پھر ایسے رب کو میں کیسے چھوڑ دوں، پھر ایسے رب کو میں کیسے ناراض کر دوں، پھر اس رب سے میں کیسے لا تعلق ہو جاؤں؟ اسی کی جانب پڑھتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں اپنے رب سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے ہمسر بنا لیتے ہیں، جو مقام، جو درجہ اللہ کا ہے وہ مقام اور درجہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور اس طرح يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ تو ان مشرکوں کا طرز عمل ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جن کا تعلق باللہ مضبوط ہے، ان کا حال یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید ہیں، سب سے زیادہ محبت ایک اللہ سے کرتے ہیں۔ لہذا اس کے نتیجے میں وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا، یہ محبت اگر اللہ سے پیدا ہو گئی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بندہ اپنی ذاتی زندگی میں اقامت دین کرے گا، اپنے گھر کی زندگی میں اقامت دین کرے گا، اپنی اجتماعی زندگی میں اقامت دین کا کام کرے گا۔
اس کے دیے ہوئے نظام کو، اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اس کی ذاتی زندگی بسر ہوگی، اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اس کے گھر کی زندگی بسر ہوگی، اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا جو یہ کام نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سخت وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہٹا دے گا، مٹا دے گا، پھر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، جو اللہ سے تعلق قائم کریں گے اور اللہ کی دین کے لیے جہاد کے میدان میں اتریں گے، اعلاء کلمت اللہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اس دین سے پھر جائے گا، فسوف یہدی اللہ بقوم، تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافر پہ وہ بھاری ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی ان کی کہ وہ دین کی اقامت کے لیے وہ اپنی زندگی کو لگا دیں گے، وہ اپنے مال کو لگا دیں گے، وہ اپنی صلاحیت کو لگا دیں گے، اقامت دین کا مجاہد اور سپاہی وہ بن جائیں گے۔ ان کی ذاتی زندگی بھی اقامت دین کے مطابق ہوگی، ان کی گھر کی زندگی بھی اقامت دین کے مطابق ہوگی، ان کی اجتماعی زندگی بھی اقامت دین کا نمونہ ہوگی۔ یہ تعلق اللہ کے ساتھ اب قائم کیسے ہوگا؟ اس کے حوالے سے دو اہم مجاہدے ہیں۔ پہلا مجاہدہ وہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور اور فکر کرے گا۔ کائنات میں جب غور اور فکر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لے گا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ ہوا، یہ مختلف بکھری ہوئی اشیاء، ہر چیز پر اگر غور کرے ایک انسان، اس کے نتیجے میں اللہ کی خالقیت، اللہ رب العالمین کی مالکیت، اللہ رب العالمین کی قدرت اس کے سامنے نمایاں ہو کر کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں اپنے رب کے قریب ہو جائے گا۔ فرمایا ان الذین، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی صفت یہ ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے عظیم الشان کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے جس کے تحت اس کو وجود بخشا ہے۔ اس کے نتیجے میں معرفت رب اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلی قسم ہے فکری مجاہدے کی، جو کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کے نتیجے میں ایک انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ دوسرا فکری مجاہدہ اپنی ذات کے اوپر ہے کہ انسان اپنی ذات پر غور کر لے، اور اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کون ہوں۔ ایک قطرہ پانی سے میرے کو اللہ نے پیدا کیا، بیش بہا نعمتیں مجھے دی ہیں، قسم قسم کی صلاحیتیں مجھے بخشی ہیں، بہترین ساکھ پر مجھے پیدا کیا ہے، احسن تقویم، بہترین ساکھ مجھے عطا کیا ہے، احسن الخالقین، بہترین خالق وہ ہے۔ جب یہ کیفیت وہ اختیار کرے گا، اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کرے گا، اپنے رب کا شکر وہ ادا کرے گا، اے میرے رب یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا عنایت ہے، یہ تیری کرم ہے۔ اس آنکھ پر انسان غور کر لے، چھوٹا سا تو پتلا ہے یہ، اس میں تھوڑا سا عیب پیدا ہو جائے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے کان پہ غور کر لے، تھوڑا سا پردہ ہل جائے کان کی سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ اللہ نے دیا ہے، اس دماغ کو اللہ رب العالمین نے کھوپڑی میں اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ معمولی سے بھی ہل جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن ہے، دل کی دھڑکن بے ربط ہو جائے انسان کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ جگر ہے، گردہ ہے، یہ بیش بہا نعمتیں ہیں۔ انسان بیمار ہو جائے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، تب بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے یہ بیش بہا نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. جب اس پر انسان غور کرے گا اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اس طور پر قائم ہوگا کہ یہ شکر ادا کرے گا اپنے رب کا، وفادار اور تابعدار اور مخلص بن جائے گا اپنے رب کا. یہ وہ ایک پہلو ہے اپنے ذات کے حوالے سے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بات پر انسان غور کرے کہ میرے خاطر اللہ رب العالمین نے کس قدر یہ نعمتیں یہ دنیا کے اندر اس نے مجھے دی ہیں. قدم قدم پر اس کی یہ مخلوقات میری خدمت پر لگی ہوئی ہے. اس پر اگر غور کرے گا اپنے رب کو پالے گا، اپنے رب کی عظمت کو پالے گا، اپنے رب کو قرب اس کو حاصل ہو جائے گا. یہ ہے وہ ذریعہ فکری مجاہدے کے ذریعے تعلق باللہ کو قائم کرنا. دوسری قسم ہے عملی مجاہدہ. انسان اپنے عمل کے ذریعے مجاہدہ کرے گا اور تعلق باللہ کو قائم کرے گا. اس حوالے سے نمبر 1، اللہ رب العالمین نے جو مراسم عبودیت انسان کو بتائی ہیں، ان مراسم عبودیت کو یکسوئی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ ادا کرے گا. یہ در حقیقت وفاداری کی علامت ہے کہ انسان اپنے رب کا وفادار ہے. اس حوالے سے 4 ارکان اسلام ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ان پر آپ غور کیجئے اس کے ذریعے تعلق باللہ کیسے قائم ہو رہا ہے. حج پر آپ غور کر لیجئے. حج میں انسان کیا کرتا ہے؟ فقیرانہ لباس پہنتا ہے، دنیا کی تمام لذات کو ترک کر دیتا ہے، گھر سے نکل آتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں پہنچ رہا ہوں، اے اللہ میں پہنچ گیا ہوں. حرم پہنچتا ہے، بیت اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. چاہتا یہ اپنے رب کو پالوں، چاہتا یہ کہ اپنے رب سے مناجات کر لوں، چاہتا یہ کہ اپنے رب سے لپٹ جاؤں. دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے بیت اللہ دکھا دیا ہے، اس کا طواف کرو، گویا کہ تم میرا طواف کر رہے ہو. بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ منا پہنچتا ہے، فقیرانہ انداز میں وقت گزارتا ہے، وہاں سے عرفات کے میدان پہنچتا ہے. عرفات کے میدان میں سر ننگا ہے، بدن پر کفن نما لباس پہنا ہوا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیتا ہے. تیرا عاجز بندہ، تیرا فقیر بندہ، تیرا محتاج بندہ دنیا کو ترک کر کے، اولاد کو پیچھے چھوڑ کر کے، اے اللہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن باغی نہیں ہوں، سرکش نہیں ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی بندگی کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے وہ تعلق ہے جو عرفات کے میدان میں قائم ہوتا ہے. پھر وہ رات کو پہنچتا ہے مزدلفہ کے میدان میں، رات وہ اس طرح بسر کرتا ہے، کھلا میدان ہے، آسمان اوپر ہے، اس حال میں وہ رات بسر کرتا ہے. پھر کھڑا ہو جاتا ہے اگلے دن، شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، علامتی اظہار کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اے اللہ جس سے تو دشمنی کرتا ہے میں اس سے دشمنی کروں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد قربانی کرتا ہے، بظاہر جانور قربان کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کر رہا ہوتا ہے. اظہار کرتا ہے، اے میرے رب آج میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، اگر تیرا حکم آ جائے میں اپنی جان کو قربان کروں، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ اظہار جو حج کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس طریقے سے دوسری چیز روزے کی صورت ہے. روزے کی صورت میں ایک انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، کھانا موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، گرمی ہے، حلق سوکھ چکا ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ پانی پی لوں، دل تو چاہتا ہے کہ کھانا کھا لوں، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہا موجود ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک لقمہ وہ نہیں اٹھاتا ہے، ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اتارتا.
کیوں کس وجہ سے؟ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کا وفادار ہوں، اپنے رب کی رضا کی خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس طریقے سے اپنے تعلق باللہ کو قائم اور مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں انسان اپنا مال، خون پسینے کی کمائی جو اس کی اپنی کمائی ہے، وہ اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ مال جس کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ مال جس کو اس نے گن کر کے رکھا ہوتا ہے، اپنے اسی مال کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر دوسرے انسان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ، تیری رضا کی خاطر اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں۔ اس طرح اپنا تعلق باللہ قائم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس میں جو قربت انسان کو میسر ہوتی ہے وہ قربت کسی اور عبادت میں میسر نہیں ہوتی ہے۔ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، اپنی عزت کی جگہ پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتا ہے، اظہار کرتا ہے اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا خالق ہے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا وفادار ہوں، اے اللہ میں تیرا مخلص ہوں۔ اس طرح اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے کلام کو سنا رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، جھک جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی عظمت کو وہ تسلیم کر لیتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اپنے رب کی عظمت کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اس میں پہلا درجہ تو یہی تھا کہ ان نمازوں کو یکسوئی کے ساتھ ادا کرے گا، شوق کے ساتھ ادا کرے گا، رغبت کے ساتھ ادا کرے گا۔ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو، اس کی وجہ سے دل نرم پڑ جائے، اس کا عمل اس کے نتیجے میں اس کے اعضاء پر ظاہر ہو جائے، اعضاء نرم ہو جائے، آنکھیں جھک جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں خشوع والی نماز۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے احسان والی کیفیت۔ احسان کی کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے تو پھر کم سے کم یہ کیفیت تمہارے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ احسان والا معاملہ، احسان والی عبادت۔ اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ فرائض تھے جس کا میں نے ذکر کیا۔ فرائض کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کا اہتمام، نوافل کے اہتمام کے نتیجے میں تعلق باللہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ فرض نماز 5 وقت کی ہے، یہ ادا ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ہے، تحیت المسجد کی نماز ہے، تحیت الوضو کی نماز ہے، اسی طریقے سے اشراق اور چاشت کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوافل نمازیں ہیں۔ ان نوافل نمازوں کے ذریعے مزید اللہ کا قرب اسے ملتا ہے۔ زکوٰۃ اس نے دے دی ہے، زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب قرآن مجید میں بار بار انفاق کا ذکر آ گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کتنا انفاق کریں، کوئی لمٹ، کوئی مقدار، تاکہ ہم اپنا حساب کتاب رکھ سکیں۔ اس پر قرآن کی آیت آ گئی، یسألونک ماذا ينفقون، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے تم کہہ دو ان کو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو تم خرچ کر سکتے ہو، وسیع میدان موجود ہے، جو تمہاری ضرورت ہے اتنا تم رکھو، اور اس کے علاوہ
باقی وسیع میدان ہے، اس میں جتنا چاہو انفاق کرو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے نوافل روزے، ایک تو فرض روزے جو رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ نوافل روزوں کے نتیجے میں مزید قربت اللہ کی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا 3 روزے ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ، جن میں چاند رات کو خوب روشن ہوتا ہے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرے۔ پیر کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، اس کے علاوہ بھی نوافل روزے رکھے، تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا اہتمام کرے گا۔ اس نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی محبوبیت اسے حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے، فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے محبت الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس بات کو میں اس حدیث کے ذریعے واضح کرتا ہوں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے وہ عبادات مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ 5 فرض نمازیں ہو گئی، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو گئی، رمضان کے روزے ہو گئے، زندگی میں 1 مرتبہ حج، یہ فرض ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، مرضات رب کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، وہ بات زبان سے نکالتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، وہ ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، وہ اپنے پیر اٹھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، وہ زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جو نوافل کے ذریعے ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا درجہ تھا، فرائض اور فرائض کے ساتھ نوافل۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق، اس کا قرب اور اس کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے کلام کو پڑھتا ہے۔ لہذا جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اس تلاوت کے نتیجے میں دل پر جو بیل آیا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، یہ قرآن ان تمام میل کو دور کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت جگہ پا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر زبان کے ساتھ، یہ اس کے احسانات کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کی حمد ثنا بیان نہ کر رہی ہو، اس کے حمد بیان کرتی ہے اس کی پاکی کے ساتھ، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔
لہذا ذکر اللہ کا اہتمام خود قرآن میں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگو اللہ کو یاد کرو۔ کس طرح یاد کرو؟ اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو۔ لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ورد کرو گے، اس کے نتیجے میں قرب الہی حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام، دعا کے نتیجے میں تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کے وقت انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو وہ عملاً بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مجاہدے کی صورت تھی جو عبادات کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ انسان کمزور ہے، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، لہذا کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، یہ در حقیقت امت کو تعلیم ہے۔ لہذا کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے توبہ کرنا در حقیقت تعلق باللہ اور محبوبیت الہی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ تو تھی عبادات کی صورت میں کہ تعلق باللہ قائم ہوگا۔ دوسری قسم عملی میدان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام اوامر کی پابندی کرے گا، اپنی عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنائے گا، اپنے گھر کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنائے گا، اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا، گناہ کے قریب نہیں جائے گا، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر رکھے گا، اور غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد میں مصروف رہے گا کہ جو نظام اور جو قانون اس نے قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے، یہ میری ذاتی زندگی کے لیے بھی ہے، یہ میرے گھر کی زندگی کے لیے بھی ہے، یہ میرے معاشرتی زندگی کے لیے بھی ہے، یہ میرے معاشی زندگی کے لیے بھی ہے، یہ میرے اجتماعی زندگی کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد میں وہ مصروف عمل رہے گا، اور اس حوالے سے وہ خود پہلے عملی نمونہ بنے گا۔ دعوت دینے سے پہلے اس کی اپنی ذات اس دعوت کا نمونہ ہوگی۔ شہداء علی الناس، اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مسلمانوں میں ایک جماعت مستقل اس بات کے لیے ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، جو برائی سے لوگوں کو روکے، جو نیکی کا حکم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں بہترین تعلیمات دی ہیں قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، لہٰذا تمہارا کام کیا ہے؟ شہداء علی الناس، تم نے لوگوں کے سامنے گواہ بننا ہے۔ گواہ سے مراد یہ ہے کہ تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارا کردار، تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، تمہارا معاشرت، تمہاری سیاست، تمہاری عدالت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہو۔ لہذا تم نے دنیا کے سامنے نمونہ بننا ہے، لہذا جب نمونہ بنو گے تب تمہاری دعوت مؤثر ہوگی۔ لہذا یہ تعلق باللہ کے لیے ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ہے کہ انسان
اقامت دین اور اظہار دین میں اپنی زندگی لگا دے، اپنے آپ کو کھپا دے۔ وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ مرتا ہے تو اللہ کے لیے مرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ اپنی زندگی بنا لے گا کہ اس کی ذاتی زندگی اللہ کی عبادت پر مبنی ہے، اس کی گھر کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کی اجتماعی زندگی میں اللہ کی دین کی سربلندی کے کام میں وہ سرگرداں ہے، اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے یہ ایام مکمل کر لیے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو موت کے وقت نتیجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں اس پیغام کے ساتھ، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، آگے کے تمام مراحل تمہارے لیے آسان ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا وعدہ قرآن میں تم سے کیا گیا، جس کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہ اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزار دی، اگر عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار دی، تواصوا بالحق کا عملی نمونہ بن گئے، حق کے داعی بن گئے، اور اس حق کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو تم نے برداشت کر لیا، تواصوا بالصبر پر عامل رہے، تو اللہ فرما رہا ہے جنت تمہیں ملے گی۔ پیغمبر نے فرمایا جنت ملے گی، اسی کی جانب اشارہ کیا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے تم سے کیا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو فرشتے اس روح طیبہ کو سناتے ہیں جو دنیا سے اب رخصت ہو رہی ہے، اور جب روح رخصت ہو رہی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے یہ آخری پیغام ہے جو اس کی طرف آ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس طرح کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا جنت میں۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ کا نتیجہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بندہ مومن کو سنا دیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔